الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں پارے کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ اسراء ہے، اس میں 4 باتوں کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے میں سورہ کہف کا اکثر حصہ آیا ہے، یہاں پر 2 باتوں کا ذکر ہے۔ پہلے حصے میں سورہ اسراء میں جن 4 باتوں کا ذکر ہے ان میں سب سے پہلے ہے واقع معراج کا ذکر، نمبر 2 بنی اسرائیل کے فتنہ اور فساد کا ذکر، نمبر 3 اسلامی آداب و اخلاق کا بیان، نمبر 4 دیگر مضامین۔ سورہ کہف کے اکثر حصے میں 2 باتوں کا ذکر ہے، 2 قصے اور 2 مثالیں۔ سورہ اسراء مکی صورت ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا، چونکہ اس سورہ میں واقع معراج کا ذکر ہے، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا، اس لیے اسے سورہ اسراء کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ اور آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ اعزاز انسانوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ اگر یہ نیند کی حالت میں پیش آیا ہوتا تو اسے اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر نہ کیا جاتا، اور نہ ہی مشرکین اسے جھٹلاتے، کیونکہ خواب میں تو اس واقعے سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات اور مناظر انسان دیکھتا ہے، اور کوئی بھی اسے جھوٹا نہیں کہتا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ واقع معراج کے علاوہ یہاں جو دوسری بات بیان کی گئی ہے وہ ہے بنی اسرائیل کا فتنہ اور فساد۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم ملک کے شام میں دوبارہ فساد مچاؤ گے، اور دونوں بار ہم بطور سزا کے تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کر دیں گے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام جیسے نبی کو ناحق قتل کیا، تو ان پر بخت نصر اور اس کے لشکر کو مسلط کر دیا گیا، جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گیا۔ انہوں نے علماء اور رؤساء کو قتل کر دیا، تورات جلا ڈالی، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ دوسری بار یہود کا فتنہ و فساد اس وقت عروج کو پہنچ گیا جب انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے۔ اب کی بار بابل کا ایک بادشاہ جسے بیردوس یا خردوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان پر مسلط کر دیا گیا۔ یہی فتنہ و فساد یہود کی تاریخ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آبا کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کی راہ اختیار کی تو ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا گیا، جنہوں نے انہیں جزیرہ عرب سے نکال باہر کیا۔ ماضی قریب میں ہٹلر ان کے لیے خدائی کوڑا ثابت ہوا، جس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا اور کتنوں ہی کو زندہ جلا ڈالا۔ آج پھر ان کا فتنہ و فساد عروج تک پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھیے ان پر اللہ کا قہر کب نازل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت انسان کی فطرت و طبیعت میں داخل جلد بازی اور ہر انسان کے ساتھ اس کے عملی نتائج کے لازم ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اجتماعی زندگی سے تقریباً 13 اسلامی آداب و اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ حقیقت میں اخلاق و آداب ہی کی وجہ سے کوئی امت اور فرد عزت و عظمت کے مستحق بنتے ہیں۔ بعض حضرات نے ان آداب کو معراج کا پیغام بھی قرار دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کوئی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، بخل نہ کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ آخر میں دوبارہ کہہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے، اخروی زندگی کا انکار کرتے ہیں، اور بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہم ایمان تب لائیں گے جب آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں۔ کبھی کہتے ہیں کھجوروں انگوروں کا باغ لہلا دیں۔ کبھی کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ کبھی کہتے ہیں تم اپنے لیے سونے کا گھر بنا کر دکھاؤ، یا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ، وہاں سے کوئی تحریر لے آؤ۔ اس صورت میں قرآن کریم کی عظمت و صداقت، اس کے نزول کے مقاصد، اس کے معجزہ ہونے، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیے جانے، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کے عطا ہونے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیے جانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، اور قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت جیسے مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ اللہ تعالی شریک اور اولاد سے پاک ہے اور اسماء حسنہ سے متصف ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ سورہ کہف مکی ہے اور اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ کہف غار کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث میں وارد ہے۔ امام احمد، مسلم اور نسائی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جمعے کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان کو نور سے منور کر دیا جائے گا۔ سورہ کہف ان 5 صورتوں میں سے ایک ہے جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ باقی 4 صورتیں یہ ہیں: سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرکزہ نے اس صورت کی تفسیر میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں میں طویل غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اس صورت کا موضوع معرکہ ایمان و مادیت ہے۔ اس صورت کا آخری دور کے فتنوں سے خاص تعلق ہے، جس کا سب سے بڑا علمبردار دجال ہوگا۔ یہ صورت مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے مقابلے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس صورت میں جتنے اشارے، واقعات اور مثالیں گزری ہیں وہ سب ایمان اور مادیت کی کشمکش بیان کرتی ہیں۔ سورہ کہف میں 3 قصے اور 3 مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلا، اصحاب کہف کا قصہ۔ اصحاب کہف کا قصہ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہوں نے دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں، دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ جب وہ 309 سال تک سوتے رہے، جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے، اہل شرک کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور اب موحد برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیرو کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اس کے سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا مرحلہ آئے تو اسے ایمان کی حفاظت ہی کی خاطر ہر مادی چیز پر ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ سمندر کے کنارے ایک صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں ایک ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کی اجازت دے دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرائے کے لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرا واقعہ ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جسے گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔
تیسرے سوال کے بعد خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اس میں عیب کر دیا تو یہ ظالم اس قبضے میں جانے سے بچ گئی، یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بڑا فتنہ ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا، جبکہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے انتہائی نیک والدین محض اس کی محبت میں ایمان سے محروم ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والدین اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے۔ نیک والدین کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ نوجوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے سامنے دن رات جو واقعات پیش آتے ہیں، کسی کو جوانی یا بچپن میں موت آ جاتی ہے، کسی کو کوئی حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو ان واقعات کے پس پردہ بڑی عجیب و غریب حکمتیں اور حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے ظاہر و باطن میں بڑا اختلاف ہے۔ انسان کی نظر ظاہر میں الجھی رہتی ہے اور باطنی رازوں کے ادراک سے اس کی عقل قاصر رہتی ہے۔ یہ قصہ مادیت اور ان کے علمبرداروں کی تردید کرتا ہے جو ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے پس پردہ کسی حکیم و خبیر کی حکمت کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ تیسرا قصہ ذوالقرنین کا ہے، لیکن اسے انشاءاللہ ہم 16ویں پارے میں بیان کریں گے۔ 3 مثالیں ان واقعات کے علاوہ 3 مثالیں بھی سورہ کہف میں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی مثال ایک قصے کی صورت میں پیش کی گئی ہے۔ یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جو انتہائی ثمر بار اور قیمتی باغوں کا مالک تھا۔ ان کے علاوہ مال و دولت کے حصول کے کئی دوسرے اسباب بھی اس کے لیے مہیا کیے گئے تھے۔ دولت کی کثرت نے اسے فخر و غرور میں مبتلا کر دیا۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگا۔ اسے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ثروت و غنا اس سے ہمیشہ حاصل رہے گی، اس پر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی بھی ہوئی بھی تو وہاں بھی وہ خوشحالی میں ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اگر ہوئی بھی تو یہ وہاں بھی خوشحالی میں ہوگا۔ اس کے صاحب ایمان دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسباب کو خدا کا درجہ مت دو، انہیں سب کچھ نہ سمجھو، اللہ کو ہرگز نہ بھولو۔ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ لیکن دولت نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی کہ سورج سے بھی زیادہ یہ روشن حقیقت اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، اس کے باغات جل کر کوئلہ ہو گئے۔ تباہی و بربادی کے بعد پچھتانے لگا، ایک کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیا ہوتا، مگر اس کا پچھتاوا اس کے کسی کام نہ آیا۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ شخص خدا کو مانتا اور قیامت کا مبہم سا تصور بھی اس کے دل میں تھا، اور یہ جو اس نے کہا کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، تو اس سے مراد شرک فی الاسباب تھا، یعنی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور مسبب الاسباب کو بھول جانا۔ اگر بے لاگ تجزیہ کیا جائے تو ہم یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ غیر مسلم تو اس شرک میں مبتلا تھے ہی، بہت سارے مسلمان بھی اس شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اسباب کو اختیار کرنا ایمان اور توکل کے منافی نہیں، مگر اسباب کو مؤثر بالذات سمجھنا ایمان کے منافی ہے۔ دوسری مثال جو بیان کی گئی وہ باری تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی، اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دو۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی رویدگی کا معاملہ، کہ آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور زمین کی رویدگی اسے مل جل کر ابھر آئی اور خوب پھلی پھولی، پھر ہوا یہ کہ سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، ہوا کے جھونکے اسے اڑا کر منتشر کر رہے، اور کون سی بات ہے جس کے کرنے پر اللہ قادر نہیں۔ یعنی زوال و فنا میں دنیا کی زندگی اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے، اس کی وجہ سے پوری زمین سرسبز ہو جاتی ہے، فصلیں لہلا اٹھتی ہیں، پھول کھل جاتے ہیں، پھول لگ جاتے ہیں، ہر طرف خوشنما منظر دکھائی دیتا ہے، پھر اس کمال پر زوال آتا ہے، پھول مرجھا جاتے ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اسے پیروں کے تلے روند دیا جاتا ہے۔ اور چورا جو ان جوانی، زندگی، خوشحالی، عیش و عشرت کی ساری صورتیں عارضی ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے صرف جاہل اور احمقی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں۔ اصحاب عقل جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان اور زینت ہے، باقی رہنے والی اور ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والی زندگی نیک اعمال ہیں، صدقہ خیرات ہے، ذکر و تلاوت ہے، اچھے اخلاق ہیں اور بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی ہے۔
تیسری مثال تکبر و غرور کی ہے، اور اسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کے قصے میں بیان کیا گیا ہے، جب اس نے کبر و غرور کی وجہ سے اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں افضل ہوں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ افضل مفضول کے سامنے سجدہ کرے۔ اس قصے کے ضمن میں انسان کو سمجھایا گیا کہ وہ کبھی بھی فخر و گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو۔